الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن شریف کے موضوع پہ حدیث پڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن شریف جو ہے اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک نے یہ قرآن شریف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کے طور پر اتارا۔ قرآن شریف جو ہے وہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور یہاں حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ قرآن شریف کو سیکھنے کے چند طریقے ہیں، جس میں سب سے اول تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کے ایک ایک حرف کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا سیکھیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن شریف کو اللہ توکل ہم یاد کریں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کے۔ لیکن یہاں ایک بزرگوں کی بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ قرآن شریف میں دیکھیں واقعات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ قرآن شریف کو بغیر کسی گائیڈ لائن کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف واقعات کو سمجھ پائیں گے، لیکن ہمارے لیے اس وقت مشکل ہو جائے گا جب احکامات کی باری آئے گی۔ بزرگان دین جو تفسیر لکھتے ہیں وہ احادیث مبارکہ کے ریفرنسز میں تفسیر لکھتے ہیں، تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کی تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اول تو سب سے پہلے ہم قرآن شریف کے ایک ایک حرف کو صحیح سے اس کی پڑھنا سیکھیں، اس کی ادائیگی سیکھیں۔ جن کو عمر بلاغت کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت نہیں آتی تو وہ بالکل نہ شرمائیں، بالکل نہ کترائیں، کیونکہ آپ کے ہی اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں میں ایک آپ کو حدیث شریف اور ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو نیک منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں وقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ اور یہاں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو شخص قرآن شریف کو بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، اس کی تلاوت اچھے سے کرتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کو معنوں کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ ملائکہ کے ساتھ رکھا ہے، یعنی فرشتوں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن یہاں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو اٹک کے پڑھتا رہے وہ اٹک کے ہی پڑھتا رہے قرأت کو، اور بغیر سمجھے ہی پڑھتا رہے۔ اٹک کے پڑھنے والا جلد از جلد قرآن شریف کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ یہ قرآن شریف ہی ہوگا جو ہمیں قبر کے عذاب سے بھی انشاءاللہ تعالی بچائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی فرمائے گا۔ تو جو کہا سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ یہاں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ یہ میسیجز اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔